صرف ڈی ڈی اردو پر۔ نظر آتا نہیں لیکن خدا محسوس ہوتا ہے، نظر آتا نہیں لیکن خدا محسوس ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں میں خمستان میں ناب لیے، اپنے عارض پہ بہارے گلے شاداب لیے، اپنے ماتھے پہ درخشانی مہتاب لیے، نکھتے رنگ لیے، نور کا سیلاب لیے، عید آئی ہے محبت کا نیا باب لیے۔ ناظرین آداب، آپ سبھی کو عید کی پرخلوص مبارکباد۔ ناظرین، روح کی لطافت، قلب کے تزکیے، بدن اور لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ تمام مسلمانوں کے اسلامی اتحاد اور اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر بارگاہ رب العزت میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ سچ پوچھیے تو اسلام میں دو ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید کے معنی خوشی کے ہیں، مسرت کے ہیں، جو ماہ رمضان کے مکمل ہونے کے بعد تمام مسلمان مناتے ہیں۔ ماہ رمضان جو مہینہ ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، قرآن کے نزول کا، اللہ کو راضی کرنے کا اور غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا، یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور ہم نے اس سے کچھ فیض حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑی سعادت اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ عید کے دن اسی خوشی کے اظہار کے لیے ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں، نہا کر نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر سب بڑے اور چھوٹے ایک ساتھ مل کر نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے عید گاہ اور بڑی مساجد کا رخ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد سب گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، نفرت مٹ جاتی ہے اور پیغام عام ہوتا ہے محبت کا، بھائی چارے کا، اخوت کا، اتحاد کا، اتفاق کا۔ اور ناظرین، یہ عید اپنے ساتھ ایک پیغام بھی لے کر کے آتی ہے، اس کا ایک مقصد بھی ہے، اس کا ایک فلسفہ بھی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں، اس پیام مسرت کے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے عید کے اس پیغام کو، عید کے اس مقصد کو، اس یکجہتی اور اتحاد کے سبق کو جو عید ہمیں پڑھاتی ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص مہمان۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مفتی عطاء الرحمان قاسمی صاحب۔ ہمارے دوسرے خاص مہمان ہیں مفتی نوید قاسمی صاحب، اور ہماری تیسری خاص مہمان ہیں سعدیہ صاحبہ جو اسکالر ہیں۔ میرا پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ اسلامی تہوار کے تناظر میں عید الفطر کی کیا اہمیت ہے اور کیا پیغام ہے عید الفطر کا؟ تھوڑی سی میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے آپ تفصیلی روشنی اس پر ڈالیں۔ عید الفطر ایک اجتماعی عبادت ہے، اس کے سماجی، روحانی، تاریخی حیثیت بھی ہے۔ عید الفطر کے سلسلے میں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال گویا کہ اس کے بارے میں رمضان اور روزے وغیرہ کے سلسلے میں حکم آیا، تو وہاں جب دیکھا تو ایک قومی تہوار منایا جاتا تھا مدینہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قومی تہوار ہے، ہم سال میں 2 مرتبہ اس کو مناتے ہیں۔ اور وہ تہوار تھا دراصل جو مجوسی رکھا کرتے، آتش پرست رکھتے تھے، نوروز اور مہرجان۔ اچھا، یہ گویا کہ مارچ کے 21 مارچ سے 25 مارچ کے درمیان نوروز ہوتا ہے، اور 22 ستمبر سے 22
گویا کہ ایران یا اس طرح کے اطراف میں مجوسیوں کے ہاں تھا، اور عرب بھی اس کو مناتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شریعت کے احکام پر غور کریں گے، ماضی کی جو چیزیں تھیں اس میں جو غلط رسومات یا ضوابط تھے یا غیر ضروری چیزیں تھیں اس کی تطہیر کر دیا کرتے تھے، اس کو اس میں صفائی کر کے، اور ایک جو روحانیت یا مذہبی یا عبادت کے پہلو ہوتا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بہتر دو دن تمہیں عطا کیے جاتے ہیں اللہ کی جانب سے، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بہت گویا کہ اس نوروز اور مہرجان کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے گویا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو جاری کرا دیا. اور یہ اس میں دراصل روزے کی آپ نے ایک مہینے جو روزہ رکھا ہے اس خوشی میں کہ اب تم روزے کو کھولو اور کھاؤ پیو، اسی لیے عید الفطر میں کھانا پینا ضروری ہے، اور ایک مہینے آپ پر پابندی تھی. تو اس خوشی میں چونکہ عید کے معنی ہوتا ہے، عود سے نکلا ہوا ہے کہ لوٹ کر آنے والا، یہ دن ایسا ہوتا ہے، یہ مسرت اور شادمانی کا دن ہوتا ہے اور ہر سال لوٹ کر آتا ہے. اس میں دو عمل خاص طور پر ہے. ایک تو آپ 2 رکعت شکرانے کی نماز جا کر پڑھیں، اس کے آداب بتائے جائیں گے بعد میں، اور اس سے پہلے گویا کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے عید الفطر کو ادا کر دیں، یعنی جس کو ہم عام زبان میں فطر کہتے ہیں، فطر، تاکہ جو غربا اور مساکین ہیں ان کی بھی شکم سیری اور ان کی بھی آسودگی ہو سکے. اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ آپ عیدگاہ میں جانے سے پہلے آپ عید صدقہ فطر کو ادا کر کے جائیں، اور یہ واجب کیا گیا تاکہ غربا اور مساکین اس میں اپنی زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے جسم پر اور وہ بھی عید منا سکیں، عید کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو سکے. یعنی تہوار کے ساتھ ایک ایسی چیز بھی واجب کر دی گئی جس کے ذریعے غریب اور غربا جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ عید منا سکیں. اپنے دوسرے سوال کو لے کر کے میں پہنچنا چاہوں گا مفتی نوید قاسمی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، اگر ہم عید کے دن کی بات کریں تو عید کے دن سنت کے مطابق وہ کون سے اعمال ہیں جو عید کے دن کیے جانے چاہیے؟ وہ اعمال جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کرتے تھے، اس پر غور کیا جائے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور دنوں کے مقابلے ذرا جلدی بیدار ہوتے تھے، غسل کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اچھے پاکیزہ دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، عیدگاہ جاتے تھے، جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھاتے تھے، مثلا کھجور، اور ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے، پیدل تشریف لے جاتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم فرمایا. آپس میں محبت، پیار، اخوت بانٹنے کی کوشش ہوتی تھی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور یہی وہ سبق ہے، یہی وہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو رسول اللہ سے ہم تک پہنچے ہیں، جو ہم نے آپ سے جانا کہ اب وہ ہمیں کرنے چاہیے. صدقہ فطر سے بھی ابھی ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے. اس سے پہلے میں ہماری تیسری جو مہمان ہیں ان سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان کے جو بعد یہ عید آتی ہے تو رمضان کی بھی تیاریاں اور اس کے ساتھ ساتھ عید کی بھی تیاری، تو خواتین کے لیے کتنا اہم
جاتا ہے یہ جس کے اندر عید کی بھی تیاری ہے اور رمضان بھی جو ہے اپنے بالکل اختتام پر ہیں، تو آپ کس طریقے سے اس کو مینیج کرتی ہیں، کیا تیاریاں آپ کی رہتی ہیں اس کے تعلق سے؟ رمضان کے مہینے میں جیسے رمضان کی تیاری ہوتی ہے، رمضان میں سحری کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، روزے میں افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عید کی بھی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور عید کی تیاریوں کے لیے جس طرح سے اور جتنے جوش و خروش کے ساتھ روزے کی تیاریاں رمضان میں کی جاتی ہیں، روزے کی، سحری کی، افطاری کے سامان کی تیاری کی جاتی ہے، اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے ہم عید کی تیاریاں شروع کرتے ہیں. لیکن عید کی تیاری میں تمام افراد، جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، سب شامل ہوتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں اس میں. لیکن خواتین، مجھے لگتا ہے سب سے اہم رول خواتین کا ہوتا ہے عید کی تیاری میں. سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے ان کے سامنے گھر کے انتظامات کو دیکھنا. سب سے پہلے ان کو شاپنگ کرنا ہوتی ہے. سب سے پہلے شاپنگ کے لیے انہیں گھر کے جتنے چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ڈیکوریشن وغیرہ ہے، پردے چینج کرنے ہیں، یا پھر بیڈ شیٹ خریدنی ہے، یا پھر گھر کی کراکری وغیرہ خریدنی ہے، ان کے لیے، مہمانوں کے لیے سارا انتظام کرنا ہے، وہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے کپڑے خریدنا. اپنے مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کے بھی کپڑوں کی کہیں نہ کہیں ایک شاپنگ کرنی ہوتی ہے. کہ یہ جو تیاری جو آپ نے اتنی ساری بتائی، اور جو گھر کے پردوں سے لے کر کے اور کھانے پکانے تک کی وہ تیاری ہے، تو یہ جو لسٹ تیار ہوتی ہے، یہ کیا چاند رات میں تیار ہوتی ہے، یا پورے رمضان سے یہ لسٹ تیار ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہوتی ہے، جس کو آخری اور حتمی شکل دے دی جاتی ہے ایک دن پہلے؟ الگ الگ مسائل ہوتے ہیں ہر گھر کے، تو الگ الگ طریقے سے اپنی مینجمنٹ کرتی ہیں اس کا. تو وہ جو جاب کرتی ہیں تو وہ پہلے سے ہی اپنے سارے شاپنگ کر کے سارے رکھ لیتی ہیں پہلے سے. کچھ خواتین گھر میں ہوتی ہیں، تو گھر والی جو خواتین ہوتی ہیں، مجھے ایسا میں نے جہاں تک اندازہ کیا ہے، جہاں تک دیکھا ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ لاسٹ ٹائم پہ سارا انتظام کر کے رکھتی ہیں، کیا کیا لے کے عید کے 2-3 دن، ہاں آخری جو لمحہ آخری رمضان ہوتے ہیں اس میں تیاریاں کر کے رکھتی ہیں. اس میں تیاری کی جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ کی عید کی تیاریوں کے تعلق سے بیچ بیچ میں آپ سے سوال پوچھتا رہوں گا، کیونکہ خواتین کے بنا اور بچوں کے بنا عید جو ہے وہ ادھوری سی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عید کی بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو جاننی میرے لیے بھی بہت ضروری ہیں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہیں. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. تو صدقہ فطر کے تعلق سے مفتی صاحب کی جانب میں آنا چاہوں گا کہ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو ہم مستحق مانیں اور ان کو یہ صدقہ فطر دیا جائے؟ دیکھیے، صدقہ فطر کا حکم بڑا شدید ہے کہ نماز سے پہلے ادا کیا جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، تاکہ فقراء مساکین کی بھی ضرورت کی تکمیل ہو سکے. اور یہ صدقہ فطر دراصل آپ 1 مہینے کا روزہ رکھا، روزوں کے اندر تھوڑی بہت کوتاہی ہو گئی، کوئی کمزوری آ گئی، کوئی غلطی واقع ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، اس کی گویا کہ تکمیل ہوتی ہے صدقہ فطر کے ذریعے سے. اور جب حدیث میں آتا ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا ہے، اس کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے. ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ نہیں دے پائے، عید الفطر کی نماز سے پہلے وہ فطرہ نہیں دے پائے، اور اس وقت وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو کیا اب جب ان کو معلوم ہو گیا کہ صدقہ فطر دینا بہت ضروری ہے، اور ان سے کہیں نہ کہیں بھول چوک اگر ہو گئی ہو، تو کیا وہ عید کی نماز کے بعد بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ اگر کسی نے صدقہ فطر نماز سے قبل نہیں دیا ہے تو نماز کے بعد فوراً صدقہ فطر کو ادا کر دے. یہ بھی گنجائش ہے. میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. مفتی نوید صاحب، عید کی نماز اور عام نمازوں میں ہم یہ فرق دیکھتے ہیں کہ جو عام نمازیں ہوتی ہیں، روزانہ 5 نمازیں یا جمعے کی نماز، تو لوگ مساجد میں کہیں بھی اس کو ادا کر لیتے ہیں. کیا عید کی نماز بھی کسی بھی مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے کہیں کسی بڑی مسجد یا عیدگاہ جانا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی تھی حضرت ابو سعید خدری کی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ سنت عیدگاہ جانا ہے، عیدگاہ چلے جانا، عیدگاہ جانا. عید
عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز عید گاہ میں ادا کرنا. پھر اس کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار بھی ہے. جب سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں عید گاہ میں، عید کے میدان میں، عید گاہ کے میدان میں، کوئی اہم پیغام دینا ہوتا ہے امت مسلمہ کو، عوام کو، تو وہ عید گاہ میں مسلمانوں تک وہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے. پھر عیدین دوسری نمازوں سے ممتاز بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. اگر دشواری نہ ہو تو کوشش کر کے عیدین کی نماز عید گاہ میں ادا کی جائے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش ہو گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں عید کی نماز پڑھائی. یہ بھی ہے کہ اگر دشواری ہو جائے، موسم خراب ہے یا صحت مند نہیں ہے، چل پھر نہیں سکتے، یا سواری کا نظم نہیں ہے، بہت دور ہے عیدگاہ. اب میڈم سے میں ایک سوال یہ جاننا چاہوں گا جو سماجی نقطۂ نظر سے، اور یہ جو ہماری خاندانی روایات چلی آ رہی ہیں ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے ہندوستان میں، کہ سماج کو جوڑنا، تو عید کے دن جو یہ رشتہ داروں کا آپس میں ملنا جلنا، یہ جو سماج کے تانے بانے کو یہ جو مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر عید کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ جو یہ رشتہ داریاں آپس میں جو مضبوط ہوتی ہیں، جو ملتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے عید کتنا مضبوط کرتی ہے؟ دیکھیے، عید جو ہے ایک خوشی کا پیغام لے کے آتی ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کیونکہ آج موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے، پورا سماج ایک گاؤں سے، آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں سے اٹھ کے زیادہ تر لوگ شہر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور ان کو اپنے شہر کی طرف بھاگ رہے ہیں. وہاں چاہے جاب کرنے کے سلسلے میں آتے ہوں، چاہے وہ بزنس کے سلسلے میں آتے ہوں، چاہے وہ پڑھائی کے سلسلے میں آتے ہوں، وہ اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں. عید ہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے عید ہے، عید الفطر ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، لیکن عید الفطر جو ہے وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس پہ پوری فیملیز، پورے رشتہ دار سب اکٹھے ہوتے ہیں اس پہ، اور جو ایک ڈھیلی جو ڈور ہوتی ہے وہ ایک رشتے میں جڑ جاتی ہے، دوبارہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے. اور ہر عید پہ مجھے لگتا ہے وہ، کیونکہ سب الگ الگ ہوتے ہیں، اور عید ہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس پہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں یہاں پہ. اور یہ مصروفیت کا یہ دور چل رہا ہے، اس وقت زیادہ لوگ بزی ہیں، تو اس میں عید ایک ایسا موقع ہے جو ان رشتوں کو آپس میں جوڑتا ہے کہ جو آپ کی رشتہ داری ہے، جو دور ہو چکے ہیں آپ کے ملنے جلنے والے. عید ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں آپ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ محبت جو ہے، جو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی مائند ہو گئی تھی، وہ دوبارہ اس کا جذبہ جو ہے اس ہو جاتا ہے. اور دوسرا پہلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور رشتہ داروں میں گھر ہیں، خاندان ہیں، تو آپس میں لڑائی جھگڑے، بغض و کینہ ہوتے ہیں، یا پھر بہت ساری لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو ان سب کو جب ہم ایک جگہ ملتے ہیں، ایک جگہ آتے ہیں، تو پھر وہ سب ایک دوسرے سے مل کے ہم وہ ساری برائیاں ختم کر کے وہ ختم ہو جاتی ہیں. دل سے دل ملتے ہیں تو ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں. مجھے لگتا ہے پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے بہت ایک اہم دن ہے عید کا دن، اور اس میں سب خوشیاں مناتے ہیں. مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے، گزشتہ کئی سالوں سے میں بھی یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کچھ لوگوں کے ساتھ، یا کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا ہے، کسی کا کوئی بات ہو گئی ہے، تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھئی ہم اس مرتبہ عید نہیں منائیں گے. آپ اسلامی نقطۂ نظر کے تحت ہمیں بتائیے، ہمارے ناظرین کو خاص طور سے، کہ کتنا درست ہے یہ بات کہنی کہ ہم عید نہیں منائیں گے، یا اس کو کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ عید گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک جاری ہے، اور یہ خوشی، مسرت اور شادمانی کا ذریعہ ہے. اس کو کسی ماتمی وقت سے، یا کسی حادثے سے، یا کسی طرح کے کسی چیز کو ہونے کی وجہ سے موقوف کرنا شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ غیر شرعی عمل ہے کہ ہم گویا کہ اپنے عید کو کسی حادثے کی وجہ سے روک دینا مناسب نہیں ہے. اس عید کا خاص پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے جائے، جیسا کہ یہ بات آئی ہے، ایک راستے سے جائے اور تکبیر کہتے ہوئے جائے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے جائے، اور دوسرے راستے سے
اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے آئے. یعنی عید جو ہے وہ ایک اجتماعی خوشی کا اظہار ہے جس کے اندر سب مل کر کے اور اس خوشی کے اظہار کے تحت اور یہ دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرتے ہیں. عید اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک خوشی ہے اور اس کو بندہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ مناتا ہے. اب میں اپنے سوال کو لے کر کے جاتا ہوں مفتی نوید صاحب کے پاس. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ 30 دن تک تو روزے رکھے اور عید کے دن اب یہ روزے کی کیا اہمیت اور ممانعت کیا ہے روزے کی عید کے دن؟ جی دیکھیے 30 دن روزے رکھے, جو چیزیں حلال تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا کہ حلال چیزیں بھی اب تم پہ حرام ہیں, مثلا کھانا پینا, بیوی سے ملاقات, سحری سے افطار تک. جی سحری سے افطار تک کے درمیان. اب جب عید کا چاند دکھائی دیا اور یہ ہوا کہ کل عید منانی ہے تو اب وہ جو حرمت تھی ان حلال چیزوں پر وہ ہٹا دی گئی. اصل عید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام ہے, بدلے کا دن ہے, روزے جزا جسے کہتے ہیں. دیکھیے اس کو اس طرح سمجھیں کہ جس طرح سے ایک انسان ایک غلام محنت مزدوری کرتا ہے, کام کرتا ہے اور اس کی منشا ہوتی ہے کہ مجھے محنت کرنے کے بعد اس کی مزدوری ملے گی, بدلہ ملے گا, وہ کسی بھی شکل میں ہو. تو عید جو ہے وہ بندوں کے لیے بدلہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو, اپنی نگاہوں کو, اپنے اعضاء و جوارح کو, اپنے کھانے پینے کو اور کیا کہتے ہیں حرام سے لغویات سے بچایا, اور اپنی تمام جی خواہشات کو چھوڑ دیا اور تم عبادت پر کمر بستہ رہے. پورے مہینے تم نے بہت محنت کری, لعلکم تتقون کا جو نظریہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تم نے مشق کی, محنت کی. اب تم میری طرف سے مہمان نوازی کرو, یعنی اب یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی کا دن ہے. اب تم کھاؤ پیو. ہم لوگوں نے یا گھر کی کچھ خواتین نے بھی اسراف زیادہ بڑھا کر یا اپنے اخراجات کو زیادہ بڑھا کر کے عید کو اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے, اپنے گھر کے مردوں کے لیے بھی, اور ان مردوں نے بھی اپنے لیے کچھ پیچیدہ نہیں بنا لیا ہے اس عید کو. دیکھیے ہمارے سماج میں, ہمارے ہندوستان میں ہر طبقے کے لوگ ہیں. ایک اونچا طبقہ بھی, اعلیٰ طبقہ بھی ہے اور درمیانی طبقہ بھی ہے, نچلا طبقہ بھی ہے. تو اس تینوں درجات میں سب سے جو اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اور ان کے لیے مہنگائی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. ان کو دینا, پیسے دینا اور ان کے لیے لینا ہوتا ہے. لیکن جو درمیانی طبقہ ہے ان کے لیے اس اعلیٰ طبقے کی وجہ سے ان درمیانی طبقے کو دقت اٹھانے پڑتی ہے, مشکلیں ان کے سامنے آتی ہیں. کیونکہ اور جو اعلیٰ طبقہ ہے وہ اپنا جو جتنی بھی سماج میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ فضول خرچی چیزیں کچھ خریدتے ہیں, کچھ فضول خرچی چیزیں فضول خرچ کر دیتے ہیں, جبکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, خواتین کا آپ بات کہیں گے, خواتین جو ہے کچھ نہ کچھ خریدتی ہیں چیزیں, لیکن وہ گھر کے خرچ کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خریدتی ہیں اور انہوں نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں, کچھ مسئلے مسائل ہیں جن میں کچھ خواتین ایسی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے, جیسے دوسرے گھر کا دیکھا, جو اپنے سے بڑا اونچا گھر ہے اس کا دیکھا اور اس کی دیکھی اپنے گھر کا بھی یہی کرنا چاہتی ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے کریں. مناسب نہیں ہے, ایسا مناسب نہیں ہے, آپ کی متاثر ہوتی ہے. اس سے نہیں, اس کے آپ کا گھر پریوار متاثر ہوتا ہے. مفتی صاحب, عید ایک ایسا تہوار ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کی طرف سے بھی بہت بڑے پیمانے پر, چاہے وہ ہمارے اندرون ملک میں ہو یا ملک سے باہر دنیا کے کونے کونے میں, جو غیر مسلم بھائی ہیں, برادران وطن ہیں, عید ملن کا انعقاد کرتے ہیں. تو کتنا اہم ہے یہ عید ملن کا انعقاد اور ان میں جانا جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیے عید ایک عبادت ہے, اس کا ایک پہلو سماجی پہلو بھی ہے, جی, ایک معاشرتی پہلو بھی ہے. دراصل اس سماجی پہلو کی بنا پر عید کی خوشی میں غیر مسلموں کو شریک کرنا, جی, یا ان کے دعوت پر جانا اچھی چیز ہے. اس سے گویا کہ ہندو مسلم اتحاد کی گویا کہ جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں, اس میں مضبوطی آتی ہے اس روایت کو باقی رکھنے میں. اور عید گویا کہ جو پوری انسانیت کے لیے, پورے سماج کے لیے گویا کہ عید پیغام مسرت, پیغام ہے کہ خوشی کا موقع ہے, اتحاد کا موقع ہے, اور قومی یکجہتی, اتحاد, رواداری, اس کے تانے بانے کو مضبوط کرنے کا نام بھی عید ہے.
اور اپنا ایک سوال میں لے کر کے آتا ہوں, بڑا ایک دلچسپ سوال ہے مفتی نوید صاحب. جب ہم چھوٹے سے تھے بچپن میں تو ہم عیدی مانگا کرتے تھے جی. اور اب جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں تو جیب خالی ہونے لگی ہے. تو یہ عیدی کا آغاز کہاں سے ہوا جو بچے عیدی مانگتے ہیں, اور یہ عیدی کا لین دین جو ہے یہ کب سے شروع ہوا یہ؟ دیکھیے عیدی تو ایک ہدیہ ہے, تحفہ ہے, اور اس کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ بچے خوش ہوتے ہیں جب ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی منشا, اپنے مطلب کی چیزیں خرید سکیں. جی. چونکہ دیکھیے عید جو ہے عبادت ہے, لیکن جب ہم عبادت سے فارغ ہوتے ہیں, دو گان ادا کر کے آتے ہیں, اب اس کے بعد رشتہ داروں کا, احباب کا ایک دوسرے کے ہاں جانا, ہمارے ہاں کسی کا آنا, اور اصل عید ہوتی ہے بچوں کی. جی. وہ طرح طرح سے خوشی مناتے ہیں, باہر جا کر کچھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے اندر ایک ہوڑ یہ ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ عیدی ملے, زیادہ سے زیادہ عیدی, اور وہ آپس میں تقابل بھی کرتے ہیں کہ بھائی میرے پاس اتنی عیدی اکٹھی ہو گئی ہے, اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. جی. تو یہ عیدی ایک تحفہ ہے جس کا چلن ہمارے معاشرے کے اندر ہے, اور جس کے اندر محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, معصومیت بھی ہے کہ بچے اپنے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں, ضد کرتے ہیں, اور بڑوں کو دینے میں بڑی مسرت محسوس ہوتی ہے. اور بالکل پروگرام اب اپنے آخری کنارے پر ہے, تو محترمہ سے میں اپنی جو خاص مہمان سے جاننا چاہوں گا کہ عید کا جو موقع ہے یہ کیا پیغام آپ اس وقت آپ جانتی ہیں کہ معاشرے کو جوڑنے کے لیے اور سب کو ساتھ ملانے کے لیے یہ عید کا جو پیغام ہے کیا کہنا چاہتی ہیں اس بات؟ عید کا جو پیغام ہے, عید کی جو خوشی ہے یا عید کا جو موقع ہے, اس پہ ہم تمام خواتین کو اور تمام گھر کے تمام افراد کو یا پھر پورے معاشرے کو ایک یکجٹ ہو کے رہنا چاہیے, اور ان کو جو مہمان ہیں ان کو دعوت پہ بلانا چاہیے, اور ان کو دعوت دینی چاہیے, اور ان کو جتنی مہمان نوازی کر سکتے ہیں ہم اپنی خوشی سے اتنی اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اور بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے سب سے اہم موقع ہوتا ہے یہ, جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بچوں کے لیے عیدی تحفہ ہوتی ہے اور ان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے. مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ, ہم بڑوں سے زیادہ بچوں کے لیے اس میں زیادہ خوشی ہوتی ہے. بچوں کو بھی خوش رکھیں, اور جیسے ہماری مہمان ہیں مہمان نوازی کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں, اسی طریقے سے جو خواتین ہمارے پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ بھی مہمان نوازی کے لیے پوری طرح تیار ہوں گی, تو خوب مہمان نوازی کریں. مفتی صاحب آپ کا کیا پیغام عید کے دن ہمارے تمام ناظرین کے لیے مختصراً ایک پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب وہ امیر المومنین تھے تو ایک وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے, سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے. تو وقت والوں نے کہا امیر المومنین آج تو عید ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آج کے دن ان کو یہ جو کہ سوکھے ٹکڑے بھی نصیب نہیں ہیں, جب تک ان سب کو بھرپور غذا نہ مل جائے ہمیں عید منانے کا کوئی حق نہیں. مفتی نوید صاحب بالکل آخری ریئیکشن میں آپ کا چاہوں گا. پڑوس اور ہم جب عید مناتے ہیں تو ہمارے پڑوسی کی, ہمارے رشتہ دار کی کتنی اہمیت ہے, وہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم, آپ کی عید کے اندر اس پڑوسی کی کتنی اہمیت ہے میں جاننا چاہوں گا. پڑوسی کوئی بھی ہو, مذہب, برادری, رنگ و نسل, اس سے پڑوس کا کوئی تعلق نہیں. پڑوسی تو پڑوسی ہے, وہ آپ کا ہمسایہ ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ آپ پڑوسی کو بھی اس میں شریک کریں, اپنی خوشی میں شریک کریں. سب کو لے کر خوشیاں منانے کا نام عید ہے. تو ان تمام باتوں کو دھیان رکھیں جو ہم نے یہاں پر اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ گفتگو میں کی, اور اس پیغام کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیں. اور اس سے پہلے میں تمام اپنے مہمانوں سے اجازت لینی چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام مہمانوں کا کہ آپ نے عید کے دن اس خاص ہماری اس پیشکش میں آپ نے شرکت کی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. نظر آتا نہیں لیکن خدا محسوس ہوتا ہے, نظر آتا نہیں, نظر آتا نہیں لیکن خدا محسوس ہوتا ہے, نظر آتا نہیں لیکن خدا محسوس
محسوس ہوتا ہے.